الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 اگست 2022 کو بمطابق 15 محرم الحرام 1444 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 55 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج چونکہ یوم آزادی ہے تو اس حوالے سے میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو شروع میں کر دوں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر۔ آج الحمدللہ پاکستان کا 75 نمبر اینیورسری ہے آزادی کی۔ ویسے تو یوم آزادی آج 76 ہے لیکن سال جو ہیں وہ 75 ہوئے ہیں، کیونکہ 1947 والا جو 14 اگست تھا اگر اسے گنے تو 76 بنتے ہیں، سال 75 ہوئے ہیں۔ اسی کو ہم ڈائمنڈ جوبلی بھی کہتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر بالخصوص پاکستانی قوم جو پاکستان میں ہے یا باہر کے ملکوں میں محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو، اور بالعموم ہم پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ دیکھ لیں آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے وہ ظلم صرف آکوپائڈ کشمیر تک تھا، لیکن اب تو جب سے یہ بدماش مودی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی جو آزادی ہمیں یہاں پہ حاصل ہے، خصوصاً مذہبی آزادی، یہ الگ بات ہے کہ مولویوں کا طبقہ یہاں پہ کافی مضبوط تھا، اس کی وجہ سے وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اب کافی حد تک ان سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود پاکستان کی صورتحال ایٹ لیسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے سازگار جگہ مسلمان ملکوں میں یہی ہے۔ غیر مسلم ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑی آزادی ہے، یہاں بھی کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہ کس منہ سے انہیں یہ کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ اور اسلام امن کا دین ہے؟ وہ کہیں گے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہماری جان کو بھی ونریبل کرنا ہے تو نے۔ البتہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہبی آزادی ہے نا کسی ملک کے اندر تو پاکستان ہے، ورنہ آپ سعودیہ کے اندر، ایران کے اندر جو مذہبی قسم کے بھی ملک ہیں ان کے اندر بھی آپ ایک خاص ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، اور وہ ریڈ لائن بھی ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی لکھا ہوا ہو۔ خصوصاً ہمارا یہ پلیٹ فارم جس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو نہ سنیوں کو ہضم ہوتی ہیں نہ شیعہ کو ہضم ہوتی ہیں۔ جس کے مفاد کے اوپر ضرب پڑتی ہے وہ کہتا ہے جی انجینئر صاحب جو ہے وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لکھا یہ ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ انتشار ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے یا یہ گند کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو یہ سارا گند تو آپ کے بزرگوں کا ڈالا ہوا ہے، ہم تو صاف کر رہے ہیں۔ تو صفائی کرتے وقت تعفن تو اٹھے گا، اس کی بدبو تو آئے گی، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ صفائی ہو جائے گی تو پھر آئندہ کے لیے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حضور سب کے سب لوگ شکر ادا کریں اس موقع کے اوپر آج کے دن کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ میں خصوصاً جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر، جس طرح انہوں نے بڑی محنت سے یہ ایک حکومت بنا لی ہے، تو ابھی بھی جو اپوزیشن کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں انہیں بھی ساتھ ملائیں اور دو کام کریں جو میں اکثر کہتا ہوں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے کوئی انفیئر مینز کے ذریعے دوسرے کی حکومت نہیں گرائے گا۔ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے 2017 میں ایک حکومت گری اور پھر ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی گرایا گیا، یہ حرکتیں نہیں ہوں گی۔
پھر وہ کہتے ہیں آئینی طریقہ ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتے کو حلال کرنا جس طرح مولویوں کو آتا ہے, اسی طریقے سے آئین کے اندر کوئی شک تلاش کر کے اور حکومت کو الٹنا, یہ ہمارے پولیٹیشنز کو آتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی. دوسرا, اگر معیشت کا چارٹر لکھا گیا, پھر کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے ہوئے تھے, ہمیں تو ملک ملے ہی دیوالیہ, ہم ہوتے تو اچھی ٹرمز پہ کرتے. جس طرح بھی یہ آج کی حکومت کہہ رہی ہے جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. اب اگر اس وقت عمران خان صاحب, اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں, ان کی بات مان لیتے, جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ویسے اختلافات اپنی جگہ, ہمیں میثاق جو معیشت ہے یہ لکھ لینا چاہیے, تو پھر یہ بھی ان کو کسی صورت گلا نہ کر سکتے. چلیں اب بھی میں رات کو دونوں پرائم منسٹرز کی تقاریر سن رہا تھا, جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں پی ٹی وی والے اور جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں سوشل میڈیا والے, یعنی شہباز شریف اور عمران خان صاحب. تو ایک ویسے میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دونوں اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے, بجائے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے, لیکن ایک فورم پہ بیٹھے ہوتے, اپنا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے. آپ امریکہ میں دیکھیں کتنے سخت قسم کے انتخاب میں جو حریف ہیں وہ سامنے آتے ہیں, لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. یہ ایک ٹرمپ کی مثال ہی تھوڑی سی عجیب ہے, ادروائز اوور آل امریکہ کی ہسٹری میں آپ کو کوئی اس قسم کی چیزیں, لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی حکومت الٹ دی ہو. جس دن ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا پورے امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے احتجاج ہو رہے تھے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے, جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. اور جس دن جو بائیڈن نے حلف اٹھایا ہے, ٹرمپ کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے, لیکن اس سے حکومت نہیں گری. حکومتیں ایسے گرنی بھی نہیں چاہیے. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لی جائے تو پاکستان کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی کوئی حکومت اچھی چیزیں عوام کو ڈیلیور کر سکتی ہے. ظاہر پالیسیز بنانی ہے تو وہ ظاہر اکانومی میں ہی آتی ہے نا. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بھوک پڑی ہوئی ہے, ہمیں اپنی فوج کو دینے کے لیے, سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, اس کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضے مانگتے ہیں. اور یہ وہ قوم ہے جو قرضہ ملنے کے اوپر خوش ہو رہی ہوتی ہے. اندازہ کریں کہ اتنے ڈالر آ گئے تو اب یہ ہو جائے گا, بھئی اتارنا بھی ہے ایسے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے قسط مانگیں اور آپ کہیں کہ آیا جے غوری, انج نہیں دنیا دے کام چل دے. آیا جے غوری کیڑی دنیا چ رہ رہے ہو اللہ دے بندے ہو, وہ گل کرنے والی کرو. ایک تو یہ کام ہے جو کیا جائے حکمرانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, بجائے اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرنے کے ایک جگہ بیٹھ کے. آپ دونوں تو الگ ہیں, لیکن جس قوم سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ تو ایک ہے نا, تو اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے خطاب کریں, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. اس وقت چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, ان دونوں نے اپنے ساتھ وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ ماضی میں خود گالیاں نکالتے رہے. رات کو پرویز الہی صاحب نے بھی تو تقریر کی ہے نا, جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں. ان کو عمران خان صاحب کیا کچھ کہتے تھے پہلے, تو اب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کیا ایک دوسرے کو کہتے رہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ آپ ان کی تقریر سن سکتے ہیں. تو اب جب آپ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو قوم کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور ایک چارٹر آف اکانومی لکھ لیں, تاکہ آندہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کر حکومت کو نہ گرائے. اس کے بعد میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, اور ظاہر ہے ادارے تو خیر یہ ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, ادارے تو دو ہی ہیں, باقی تو بیچارے سارے مظلوم ہی ہیں. چاہے پولیس ہو چاہے ایٹامک انرجی کا ادارہ ہو, ادارے دو ہی ہیں پاکستان کے اندر, فوج اور عدلیہ. تو اس لیے میں نام لے کے کہوں گا کہ فوج اور عدلیہ, ان دونوں کو بھی اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ باتیں ہم اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب
خود وہ جماعتیں جو آج بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلے گا، اور وہ نکلا ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہ دو ادارے جو ہیں فوج اور عدلیہ، یہ بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کے، اور اب تو خود بھی کہہ رہی ہے فوج، بار بار اعلان توبہ کر رہی ہے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی پاکستانی عوام کی طرف سے. اس وقت پاکستانی عوام میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دل سے فوج کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار ہو. یہ جو کچھ بول رہے ہیں اوپر اوپر سے بول رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، آج بھی ان کا وہی ہے. وہ تو اپنے مفادات کی خاطر ظاہر ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی جو پچھلی حکومت میں لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، وہ مفادات کی خاطر اوڑا ہوا تھا. ورنہ آج جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کا شروع سے یہی بیانیہ ہے. 2001-2 کی آپ ذرا تقریریں سنیں، جو مشرف صاحب کو لتاڑا کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ تو لے آئے تھے کہ ساڈا بندہ ہے، لیکن انہوں نے دسیا تہاڈا بندہ نہیں، میں اللہ دا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، چاہے فوج یا عدلیہ، آپ اپنے کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے. ایک مسئلہ ہے. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے، کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا ہے وہاں پہ، پوری قوم کو بڈ بنا کے چلے گئے. ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چندہ فنڈ کے بینرز. لیکن ان سے کوئی پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکسز سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں. آپ لوگ 12 15 لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکیورٹی لے رہے ہیں. تنخواہیں اور پریویلیجز تو چھوڑ دیں، ہم بھی پوچھنے والے ہیں. آپ ملازم ہیں، ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے. میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں. بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کریں، میں نے کہا یہ کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت؟ جی اٹامک انرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، مفت کر رہے ہو، تنخواہیں لے رہے ہو، گاڑیاں لی ہوئی ہیں، ہاؤس رینٹ لے رہے ہو، لائف ٹائم پینشن لوگے. یہ کون سی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسی طرح کی خدمت ہے جس طرح علماء کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. چندوں پہ خدمت کون سی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ اپنے کام نہیں کرتے. جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ افیکٹنگ ہیں، کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے، بندے مر جاتے ہیں جیل میں، بعد میں 22 سال بعد پتہ چلتا ہے بندہ بے قصور تھا. دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے بڑی عدالتوں کے اندر، چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ. دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے، جو بڑے ہیں، وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے بتائیں مجھے. ظاہر ہے ان کو یہی خطرہ ہوگا آج فلانے نے ساڑھے خلاف بیان دے دیتا، آج فلانے نے دے دیتا. ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا، وہ بیچارے کس حد تک کر سکیں گے؟ اور یہ بیچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے، میرے بیچارے کوئی نہیں نے. تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں. یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے وہ
ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی. اور یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں, آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے. ایک پی ٹی آئی بچی ہوئی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی, آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف. رہ گئی نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUIF. وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں کہنے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنے آستے ہیں, اندر سے وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا. ہاں, تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں, بے توقیر ہو جائیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہو شاید کسی کو وسوسہ آ جائے کہ ہم کوئی ان کے ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, ان کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہوں تو ہم مجرم عوام کو قرار دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں, عوام مجرم نہیں ہے. ہمیشہ بڑے اور لیڈرز مجرم ہوتے ہیں جس طرف عوام جاتی ہے. ان کی پالیسیز کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. جس طرح ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر پال کے جو کچھ نکالا رزلٹ, FATF کی تلوار لٹکی, ٹھیک ہے جی, پھر جو کل تک ڈان لیگز تھی وہ پاکستان کی پالیسی بن گئی. تو سمجھ آئی نا کھا کے کہ ہاں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے, صرف فوج کا کام ہے. پھر ضرب عضب بھی, رد الفساد بھی, یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اب جو ہے وہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سرکار یہ روزانہ 100 دفعہ آپ تسبیح کھینچے نا, 100 دفعہ, ہاں, اور 100 سال تک کھینچتے رہے, پھر بھی اس قوم کو یقین نہیں آنا جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح نہیں, جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے. اور پھر آج تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی. آپ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے, کوئی نہ کوئی کلپ گھومتا گھماتا آ جائے گا, اور پھر کوئی بڑا صحافی اٹھا کے اسے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ لگا دے گا, اور پھر وہ جناب اس طرح پھیل جائے گا. پھر آپ بے شک گرفتار کرتے ہیں. مجھے بتائیں گرفتاریوں سے کیا وہ جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں؟ نہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی بجائے نیریٹو بنائیں. فوجیں صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. جس کو فوج کہہ رہی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت, وہ فوج نہیں کر سکتی, وہ پولیٹیشنز نے کرنی ہوتی ہے, وہ مذہبی پیشواؤں نے کرنی ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو وہ ایک پیج کی بات کرتے تھے, وہ تو پیج ایسا پھٹا ہے کہ اب یہ پیج بالکل ہی الگ ہو گیا اور سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت ڈسائسو مومنٹ سے میں ہے. یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ 9 بجے کے خبر نامے میں پہلا آدھا گھنٹہ عدلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلاں کو بیل مل گئی, فلاں کی تاریخ لگ گئی. اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں؟ جو بڑے ہیں, چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, جو بےچارے انصاف کے لیے سالہ سال سے ذلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, اور ججز جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا ہے, اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج, کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے. وہ یار تم لوگوں کا یہ کام ہے؟ جج کا مطلب ہے جج کرنا, کہ وہ سنے گا. جج گونگا ہوتا ہے جی, یہ گوروں سے پوچھیں. جج گونگا ہوتا ہے, صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا, تو وکیل سے کہتا ہے یہ آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں, باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفنس ہے نا وہ ریٹن میں مجھے جمع کروائیں. وہ اس کو پڑھتا ہے, اس کے بعد ایک رزلٹ سنا دیتا ہے. امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے, ریٹائر نہیں ہوتا. سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے کہا ہے نا اولو العلم قائما بالقسط, اہل علم کا کہا کہ جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں.
اللہ نے ترازو نازل کیا. انبیاء کا بھی جب ذکر آیا تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا. اور ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے. پہلے ہی امام کو پتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے اے رزلٹ آئے گا. ہاں تو ٹھیک ہے یار, پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر, پھر بیان دیتے ہیں ہم جو ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. واہ, یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑے, اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے, آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, ضمیر کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عوامی امنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا, یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جوتیاں مارے گا نا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے, کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے. یہ ہوتی ہیں عوامی امنگیں. میں چونکہ ایک ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کے سب لوگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہیں, اس لیے میں ان سے اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں, اور پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ ہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑوں کے بھی کان کھینچے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ صحافیوں کے اوپر تو پھر یہ مقدمات بنا دیتے ہیں, کبھی توہین عدالت, کبھی غدار وطن, کبھی کچھ. تو کم از کم جو نیوٹرل پلیٹ فارم سے ہیں, یہ نیوٹرل وہ والا نہیں, عمران خان صاحب والا نہیں, ان بائسڈ, جیسے اس لفظ کو بدنام کر دیا, ان بائسڈ کہنا چاہیے, غیر جانبدار. تو وہ لوگ کم از کم ان کو ہوش دلائیں کہ یار ہوش کے ناخن لیں. اور آخر میں جو پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہیں, امیر لوگ, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, اس وقت قوم کو اس بدحالی سے نکالنے میں آپ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, پراپرٹی ڈیلرز ہیں, اور اس طریقے سے کاروباری لوگ ہیں جو اربوں ڈالرز کے مالک ہیں, کیا وہ ملک کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ پھر اس کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے ملک و قوم کے بیت المال میں کوئی پیسہ جمع کروایا تو پھر کوئی اور کھا جائے گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ پریزنٹ گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے پیسہ کریں, آپ ملک کے اندر کاروبار جنریٹ کریں. دیکھیں, ایک شخص سے مجھے انتہائی شدید نوعیت کے اختلافات ہیں, ملک ریاض صاحب, بیریر ٹاؤن کے جو آنر ہیں, لیکن ایک بات ماننی پڑے گی, اس بندے کی وجہ سے پاکستان کے ملینز آف پیپل کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. اس نے اسی ملک سے اکانومی کو چلا کے اتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے. فاسٹ فوڈ میں آپ KFC, میکڈونلڈ, یہ آ کے یہاں پہ کمائی کر رہے ہیں نا. لوکل فاسٹ فوڈ تو آپ کا اس طرح کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا. پراپرٹی کی فیلڈ میں بھی باہر کے لوگوں نے آگے کمائیاں کرنی تھی. اگر یہ بندہ نہ ہوتا, پھر اس کو دیکھا دیکھی ڈیفنس والوں نے اپنا DHAs لانچ کیے, آج ملک کی اکانومی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. انہوں نے بھی تو اسی ملک سے آپ کو سب کچھ جنریٹ کر کے بتایا, اور اس سے بڑھ کر باہر جو اوورسیز پاکستانی تھے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اگر پاکستان نہیں بھی آتے تب بھی کم از کم پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں جہاں وہ اپنے مکان بنا سکتے ہیں, کبھی چھٹیاں گزارنے کے لیے آ سکتے ہیں. باقی مجھے بتائیں, یہ پاکستان میں جو عام شہروں کی حالت ہے رہنے والی, کراچی لے لیں, لاہور لے لیں, فیصل آباد لے لیں, صرف ایک اسلام آباد کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے, وہ بھی بارش کے دنوں میں اس کا بھی پول کھل جاتا ہے. وہ تو نیچرل سلوپ پہ نہ ہو تو وہاں پہ بھی بری حالت ہوئی ہو, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی نالے جب ابلتے ہیں نا تو وہ پلوں کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں. ظاہر نالے چھوٹے ہیں اور پیچھے سے پورا مارگلا ہلز کا پانی آتا ہے. میں تو F10 میں خود بھگتتا رہا ہوں نا, مجھے تو پتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ دیکھیں اسی ملک سے سب کچھ کیا ہے نا. تو یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے کاروبار جنریٹ کیا, اور کاروبار جنریٹ کریں, یہاں لوگوں کو روزگار ملے, پلس وظیفے لگائیں ایسے بچوں کے جو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں.
ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. پاکستان میں ایک ذریعہ ہے پاورٹی سرکل سے غریب قوم کو نکالنے کا، وہ تعلیم ہے. ہم خود لوور مڈل کلاس ہیں، آج وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سوچی بھی نہیں ہوئی تھی. اور فیکٹر صرف ایک یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اپ کر لیا. باقی تو کوئی کاروبار نہیں تھا ہمارا. ہمارے جیسے لاکھوں نوجوان آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے جو پڑھ لکھ کر انہوں نے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے، غربت کے اس دائرے سے. اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب آدمی کالج اور یونیورسٹی کی فیس بھی نہیں دے سکتا. میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا 1995 سے لے کے 2000 تک، میری سال کی فیس 3000 روپے تھی، وہ بھی انسٹالمنٹس میں. ایک 1800 کی انسٹالمنٹ 6 مہینے کی اور ایک 1200 کی. پرائیویٹ یونیورسٹی اس وقت بھی لاکھوں میں تھی. اور یہ 3000 میں پورے سال کا ہاسٹل کا خرچہ، صرف کھانے کو آپ نکال دیں، ہاسٹل میں بجلی کا، پانی کا، رہائش کا، صفائی، سب کچھ اس میں شامل. آج بھی سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا خرچہ دیکھا جائے تو بہت کم ہے، لیکن ظاہر وہ ٹیکسز سے ہو رہا ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ سرکاری یونیورسٹیز میں کتنے لوگوں کو داخلہ ملے گا، اتنا میرٹ ہائی ہو چکا ہے. تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو غریب آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. تو ایٹ لیسٹ یہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. پھر ایسی ٹریننگز دی جائیں خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں. اب تو فری لانسنگ کا دور ہے. میں حیران ہوں کہ بنگلہ دیش میں 6 ملین لوگ، 60 لاکھ لوگ، بچے 20 سے 30 سال کی عمر کے، ان کا جو ذریعہ معاش ہے نا وہ فری لانسنگ ہے. ہنر سیکھا ہوا ہے، کمائی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے فری لانسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، چائنا کے بعد. ہم کہتے تھے جناب غریب قوم ہے، اور کسی کو مثال دی جاتی تھی نا تو کہا جاتا تھا تیری 2 ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے. آج 2 ٹکے جو ہیں وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہیں، جو آپ 2 ٹکے کہا کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے. اچھا یہ میں کوئی جیلسی میں بات نہیں کر رہا، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بنگلہ دیش ترقی کرے، پھلے پھولے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک غم تھا وہ ہم سے الگ ہوئے. لیکن جس طرح کبھی ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بچے ہم سے الگ ہو گئے مجبوراً، لیکن اپنے گھروں میں تو خوش ہے نا. ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے، وہاں پہ بھی کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں. جب ہم الگ ہوئے تھے آبادی برابر تھی، بلکہ ان کی تھوڑی سی زیادہ تھی. آج دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہاں تو بارے ہیں. یہ بھی تو بہت بڑا ایٹم بم ہے نا آبادی والا. اور کروڑوں کا ڈفرنس انہوں نے ڈال لیا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے جی امت میں اضافہ کرنا ہے؟ جی اس طرح کی امت جو نکھٹو قسم کی اضافہ کرنا ہے، تربیت کوئی نہیں کرنی ہے. یہ پتہ نہیں کس نے ان کو پڑھا دیا ہوا ہے. وہ آپ میرے فیملی پلاننگ کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں، وہ آج ٹاپک پھر ایک الگ ہے. تو یہ کام کرنے کا ہے. پلس جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو امیر حضرات ہیں خصوصاً جو ڈیفنس میں بیریئر ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے ذاتی مکان ہیں، مہینے کی انکم ان کی 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک سولر سسٹم لگا لیں. یہ میں نے بالکل اس طریقے سے، جیسے میں کہتا ہوں نا قرآن پاک آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے عقائد کی اصلاح ہو، یہ بھی میں نے لکیر بار بار پیٹنی ہے کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں باقی قوم کے ساتھ کہ پاکستان میں 1 یونٹ آلموسٹ 35 سے 40 روپے کا بجلی کا بنتا ہے، جو گورنمنٹ آپ کو 15 سے 20 روپے، اب انہوں نے 24 روپے کر دیا ہے. ابھی بھی گورنمنٹ جو آپ کو بجلی کا یونٹ دیتی ہے نا، 10-15 روپے ہر یونٹ کے پیچھے صدقہ خیرات کے پیسے یعنی ٹیکسز کے پیسے وہ ڈال کے دیتی ہے. ایک امیر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے پیسوں سے بجلی لے. وہ تو افورڈ کر سکتا ہے نا یار. 10 kVA کا ایک سسٹم لگا لے اگر بڑا مکان ہے، چھوٹا مکان ہے 5 kVA کا ایک سسٹم لگا لے. آج کی ڈیٹ میں 14 اگست 2022 بمطابق 15 محرم 1444 ہجری
آلموسٹ 10 سے 11 لاکھ روپے کا 5 KVA کا سسٹم لگ جاتا ہے. 25-30 سال کے لیے آپ بجلی سے بے فکر ہو جائیں. جس طرح آپ گھر میں بورنگ کروا کے گورنمنٹ کے پانی سے بے فکر ہو جاتے ہیں نا, یہ کریں. اور دوسری آپ کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ اگر یہ سب لوگ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بیریا ٹاؤن اور ڈیفنس میں جہاں لوگ کروڑوں کے پلاٹس لے کے کروڑوں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس میں مجھے بتائیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیر ہے. ان کو تو آفیشلی یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ مکان وہی بنائے گا جو اپنا سولر سسٹم اپنا انسٹال کرے اوپر. اور میرے بھائی جو 1.5-2 کروڑ روپے کا پلاٹ لے رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا سسٹم نہیں لگا سکتا. جس کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جو چند سالوں کے لیے, اور یہ ایک پوری جنریشن کے لیے 25-30 سال کے لیے ایک سولر سسٹم نہیں وہ لگا سکتا. لیکن وہ لوکل نہیں لگانا آپ نے, جو کمپنیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جس میں ریورس میٹرنگ بھی پھر آپ کو الاؤ ہوتی ہے, جو اوریجنل والی پلیٹس ہیں. وہ میں نے اب کسی کا نام نہیں لینا ورنہ پھر ایک آپ بالکل اسپیسیفک ہو جائیں گے. کافی ساری کمپنیز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ کام اگر کر لیں تو اب یہ سب جو ہمارا امیر طبقہ اور زیادہ بجلی بھی یہ یوز کرتا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں 35 سے 40% لوڈ جو ہے وہ اے سیوں کا ہے جی. اگر اے سی بند کر دیے جائے نا پاکستان سے تو بجلی زیادہ ہے ہمارے پاس گرمیوں میں. مجھے بتائیں چھوٹی سی دکان میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2,000 واٹ تو لیتا ہے ایک انورٹر بھی. وہ تو پھر چل چل کے تھوڑا جا کے پھر بھی 700-800 پہ تو آتا ہے وہ. جتنے سرکاری بلڈنگز ہیں ان کے اوپر سولر لگے ہوئے ہوں, نہ وابڈا سے ان کو بجلی دی جائے. جناب آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جن ملکوں میں سورج اتنا نکلتا بھی نہیں, پاکستان تو آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو ونڈ انرجی ہے اس کے اعتبار سے تو صرف ہمارے کوسٹل ایریاز ہی ہیں, پورے ملک میں ونڈ انرجی تو اس طرح جنریٹ نہیں ہو سکتی. لیکن سولر پاکستان میں 330 دن سورج نکلتا ہے. یہ خوش نصیب ترین جگہوں میں سے ہے سولر کے اعتبار سے. چائنا میں دیکھیں پورے پورے پہاڑ, جس طرح یہاں پہ آپ کو درخت جنگل نظر آتے ہیں نا, سولر پینلز کے ہیں. جھیلوں کے اوپر, سمندروں کے اوپر, پولوشن زیرو, انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. کوئی تیل جلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کوئی شور نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو یہ کام کریں, پابند کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز والے کہ سولر سسٹم اپنا لگائیں اور بجلی ان کو نہ پرووائڈ کی جائے. وہ بجلی جھونپڑیوں میں رہنے والے غریب لوگ ان کو ملے اور ان کے لیے اور سستی کریں. اور یہ بار بار جو تیل کے آپ معاہدے کر رہے ہیں اس کی بجائے سولر سسٹم خریدیں. گورنمنٹ معاہدے کرے بڑی کمپنیوں کے ساتھ. تو اب بجائے یہ پلانٹ لگانے کے جی ہم نے فلاں جگہ جو ہے ایک فرنس آئل کا پلانٹ لگا لیا, فلاں جگہ ڈیزل پلانٹ لگا لیا, اس کی بجائے میرے بھائی پاکستان میں زمین تھوڑی ہے یار, اندازہ کرو بلوچستان پورا. اور میں حیران ہو رہا تھا بلوچستان میں کتنا سیلاب آیا ہوا ہے. جہاں پانی کی ایک ایک بوند کو لوگ ترستے ہیں وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں. ایک ڈیم نہیں ہم بنا سکتے, پانی نہیں ہم سٹور کر سکتے. یعنی بلوچستان کا سیلاب سن کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مجھے تو ایسی حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بتائے نا کہ ملتان میں برف باری ہوئی ہے تو آپ حیران ہوں گے نا. اس طرح میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار یہ بلوچستان ہے کہ پانی سنبھالا نہیں جا رہا, اور واٹر ٹیبل وہاں پہ تقریباً 700-800 بعض جگہ 1000 فٹ پہ جا چکا ہے. پرانے طریقے چلتے آ رہے ہیں, انہی کو یوز کیا جائے. جو کنویں کھودے ہوئے یہ جتنے پانی ہیں ان کا رخ ان کنووں کی طرف کر دیں آپ تو زمین میں واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. لوگوں نے پریکٹیکلی کر کے بتایا. ایک موسم کی بارشیں اگر آپ سٹور کر لیں نا, ایک علاقے کی, ایک گراؤنڈ کی, پورے علاقے کا واٹر ٹیبل اوپر آ جاتا ہے. جہاں سٹیڈیم بنے ہوئے ہیں بس اس کو ایک رخ دے دیں اور 2-4 جو کنویں ہیں ان تک پہنچا دیں, کنووں میں پانی ڈالیں, وہ نیچے خود بخود واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. اسلام آباد میں آپ دیکھیں کئی جگہوں کے اوپر گرمیوں میں بالکل 300-400 فٹ پہ گیا ہوا تھا, جب بارشیں ہوئی ہیں وہ 70-80 فٹ پہ پانی آ گیا. اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں. پھر جب انڈیا ہمارے خلاف مقدمہ کرتا ہے انٹرنیشنل عدالت میں جا کے تو ہم پھر چیختے ہیں کہ جناب
وہ جو ہے نا جی ہمارے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پانی استعمال نہیں کرتے تو یہ ضائع کرتے ہیں، ہم استعمال کریں گے. تو بجائے ان کا رونے کے کہ انہوں نے 22 ڈیم بنا لیے، ہم ڈیم بنائیں نا، ہم پانی سٹور کریں. اور بہت بڑے ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ڈیمز بنائے جائیں، پانی کم از کم سٹور تو کیا جائے، پینے کے لیے اویلیبل ہو. اب باتیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم بھی کسی صحافی سے کم نہیں ہیں، ہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں اپنا درد دل، چونکہ آج کا دن متقاضی تھا، 14 اگست کا دن تھا، تو میں 14 اگست کے حوالے سے کم از کم اس نیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی جو حالت زار ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگ اب پریشان ہیں، تو 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کرتا. سٹارٹ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے شکر سے کیا تھا، اینڈ پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع لاتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص ملک پاکستان، اس میں رہنے والے لوگوں کی دین دنیا اور آخرت کی بہتری فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.